آپ کی ویڈیو جو آپ نے لگائی ہے پورے پاکستان میں پھیل گئی کہ اس میں کتنی بٹ والی کیا یہ واقعی صلح ہو گئی ہے؟ یہ دیکھیں یہ ویڈیو میرے تو چینل پہ چل رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں محمد جمیل طارق. ہمارے پاس کے ساتھ موزم بٹ صاحب اور ان کے ساتھ نعیم شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, دوسرا ان کے بیٹے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس میں تو کوئی اب دو رائے ہے ہی نہیں. اس میں تو صرف اس طرح کے جو لوگ جو نیگیٹو کے کیسر بٹ صاحب بے گناہ تھے تو پولیس نے بے گناہ نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر پولیس بے گناہ کر دیتی تو آج یہ صلح نہ ہوتی. پولیس کی اسٹریٹجی. صاحب یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا, آپ کیسر بٹ کی بات کریں گے, تیفی بٹ کا ٹارگٹ ہے. میں اس وقت اس سوشل میڈیا پہ کہتا ہوں کہ اگر تیفی بٹ اتنا بڑا بدماش ہے اور اتنا بڑا ٹائکون اپنی ماں کا دودھ پیا قسم پہ کہے کہ میں تجھے مرواؤں گا, تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ یہ لاہور دیکھے گا. دیکھ رہے ہیں نا اب جو چل رہی ہے آپ کے بہت سخت جو ہے نا انہوں نے پیغام دیا ہے اور بیانات دیے. اس کو بیہودہ کہیں گے. کسی کو ماں کا دودھ اور اس طرح کی بات کرنا یہ کوئی سخت بات ہے, یہ گھٹیا بات ہے. تو تب جا کے یہ صلح ہوئی ہے. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, وہ روٹین میں ہے. پولیس نے ریڈ وارنٹ. جو امیر بلاج کیس ہے ان کے بھائی جو امیر مصب ہیں اور اس کے بعد جو امیر فتح ہیں ان کو اس سے کیا جو ہے نا خوش آئین لگ رہا ہے کہ ہم ان کے کیس جو انہوں نے گوگل سے بھی ختم کر دیے ہیں یہ ٹیررسٹ اور یہ شوٹر, اور ان کا بیڑا غرق کر دیا. یہ اب کوئی شوٹر شاٹر نہیں ہے. اب تو کسی رکشہ ڈرائیور کو کسی بات کے سارے علاقے میں اس میں پرابلم یہ ہے کہ یہ لوگوں نے آگے کاروبار کی آڑ کھولی ہوئی ہے. مثال کے طور پہ شو روم کھولا ہوا ساری رات, شو روم کا ٹائم ہے 7, 8, 9 بجے. ٹھیک ہے, یہ لوگ اس کے بعد وہاں پہ بیٹھتے ہیں اور جو اڈا بنا ہوا ہے یا چلا ہوا ہے یا جوئے والا باہر کاروبار کا بورڈ لگایا ہے. ایک پراپر شو روم کرائے پہ لیتے ہیں یہ لوگ, اور وہاں پہ اندر پچھلی دفعہ ایک نے اوپر کمرہ بنایا ہوا ہے, ایک نے اپنے دفتر کے پیچھے خفیہ روم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان مدثر روان اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں منہاج یونیک ولاگز. آج آپ کو ایسی اہم پیش رفت جو فرقان شاہ صاحب نے اپنے پروگرام میں لگائے تھے اس کے بارے میں ساری انفارمیشن اور ساری اصل حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے. کیا تیفی بٹ اور کیسر بٹ کی کیا صلح ہو چکی ہے یا نہیں ہو چکی ہے, یہ ساری جانکاری آج آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی. تو آج ہمارے ساتھ سینئر اینالسٹ تجزیہ نگار سید فرقان شاہ صاحب موجود ہیں, تو ان سے یہ جانکاری ساری معلوم کریں گے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ اللہ کا احسان بھائی جان, اللہ کا بڑا خاص کرم ہے. سر ماشاءاللہ آپ کی ویڈیو جو آپ نے لگائی ہے پورے پاکستان میں پھیل گئی کہ اس میں کتنی سچائی ہے. امیر بلاج کیس والی یا جو تیفی بٹ والی جو اہم پیش رفت ہے, اس کے بعد جو کیسر بٹ والی, کیا یہ واقعی صلح ہو گئی ہے؟ یہ دیکھیں یہ ویڈیو میرے تو چینل پہ چل رہی ہے. جی بالکل. آپ کو بھی مل گئی ہے, آپ بھی چلائیں گے اس ویڈیو کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں محمد جمیل طارق جاوید بٹ کا بڑا بھائی بول رہا ہوں. ہمارے پاس کچھ دن پہلے صوبائی وزیر سہیل شوکت بٹ صاحب, ان کے ساتھ موزم بٹ صاحب اور ان کے ساتھ نعیم شاہ صاحب تشریف لائے تھے. انہوں نے ہمیں آگے کہا ہے کہ اس کیس پہ, قتل کے کیس میں کیسر بٹ ملوث نہیں ہے, اور ہم نے ان کی بات مان لی ہے اور اس پہ یقین کر لیا. ویڈیو کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ کوئی ہے ایسا بندہ جو جھٹلائے؟ کیونکہ وہ کیا نام ہے, تیفی بٹ صاحب کے بہنوئی کے جو بڑے بھائی ہیں وہ بیان دے رہے ہیں, جو مدعی مقدمہ بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں, دوسرا ان کے بیٹے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس میں تو کوئی اب دو رائے ہے ہی نہیں. اس میں تو صرف اس طرح کے جو لوگ جو نیگیٹو کمنٹ کرتے ہیں, نیگیٹو ویڈیوز لگاتے ہیں, ان سے میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ یار آپ لوگ پرہیز کریں. اور اس طرح کیونکہ یہ زیادہ تر ہیں ویلے نشئی. ٹھیک ہے, جیسے یہ وکی گجر نے بیان دے دیا. اب یہ چرس پینے والے لوگ اور نشہ کرنے والے ویلے یہ نہیں چاہتے کہ ان گھروں کی صلح ہو جائے. اگر صلح ہو گئی تو ان کی روٹیاں بند ہو جائیں گی. اصل تو رولا ان کے مفادات کا ہے. یہ اپنے مفادات کی خاطر کچھ ایسے بیانات دے دیتے ہیں جس سے بیڑا غرق ہو جاتا ہے, اور اگلے کی ہوئی صلح. میں تو یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ یار ایسی حرکتیں نہ کریں. تو کیا کوئی سیاسی شخصیت میں اس کسی کا ہاتھ ہے یا کسی پولیس والے کا؟ پولیس کا ہاتھ پہلے میں بتاؤں گا. پولیس کیسے ہاتھ ہے کہ کیسر بٹ صاحب بے گناہ تھے تو پولیس نے بے گناہ نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر پولیس بے گناہ کر دیتی تو آج یہ صلح نہ ہوتی. پولیس کی اسٹریٹجی اچھی ہے, اور اس میں جو مین کردار ہے وہ بگا بٹ صاحب ہیں اور سہیل شوکت بٹ صاحب ہیں, جو ایک پولیٹیکل پرسنالٹی ہیں, منسٹر بھی ہیں ہمارے پنجاب کے. تو انہوں نے ایک بڑا کردار ادا کیا ہے, اور میں کہتا ہوں بڑا پازیٹیو کردار ہے, اور ان کے اس سے ان کا قد اور اونچا ہوا ہے. تیفی بٹ صاحب کی طرف سے بھی ایک پازیٹیو میسج آیا ہے. جو لوگ کہتے تھے کہ جی تیفی بٹ صاحب بڑے ایک ریجڈ آدمی ہیں,
تو وہ چیز تو ختم ہو گئی ہے. انہوں نے ایک بندے کو گناہگار بے گناہ وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے, کیونکہ یہ جو وکی گجر صاحب یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا, آپ کیسر بٹ کی بات کریں گے, تیفی بٹ کا ٹارگٹ ہے. میں اس وقت اس سوشل میڈیا پہ کہتا ہوں کہ اگر تیفی بٹ اتنا بڑا بدماش ہے اور اتنا بڑا ٹائکون ہے, وہ کیسر بٹ کو, میری بات غور سے سنیں, وہ کیسر بٹ کو اگر اس نے اپنی ماں کا دودھ پیا کیسر بٹ کو چیلنج کرے کہ میں تجھے مرواؤں گا, وہ صرف ایک دفعہ کیسر بٹ کو فون پہ کہے کہ میں تجھے مرواؤں گا, تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی یہ لاہور دیکھے گا. دیکھ رہے ہیں نا اب جو چل رہی ہے آپ کے, بہت سخت جو ہے نا انہوں نے پیغام دیا ہے اور بیانات دیے ہیں. یہ سخت نہیں اس کو کہہ سکتے, اس کو بےہودہ کہیں گے. کسی کو ماں کا دودھ اور اس طرح کی بات کرنا یہ کوئی سخت بات ہے, یہ گھٹیا بات ہے. یہ ان کا ایسی ویڈیو بنانے والوں کا مقصد ہے کہ ان گھروں کی صلح نہ ہو, آگ لگی رہے. اور یہ بیسیکلی اس طرح کی کوئی عام سینسیبل آدمی ویڈیو نہیں بنا سکتا. ان کی روزی روٹی لگی ہوئی ہے, ان کی روزی روٹی, اور نشئی آدمی ایسی ویڈیو بنائے گا جو چرسی ہوگا, جو آئس پیتا ہوگا. یہ نشئی کا کام ہے, کسی ہوش مند شخص کا یہ کام نہیں ہے. یہ جو بلاول گرفتار ہوا ہے امان سے, کہ کیا پیش رفت ہیں؟ مطلب یہ کہ اس کو کسی نے گرفتار کروایا ہے تو تب جا کے یہ صلح ہوئی ہے؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ روٹین میں ہے. پولیس نے ریڈ وارنٹ نکالے ہوئے تھے, تو وہ ریڈ وارنٹ جب نکل جاتے ہیں تو انٹرپول آل دی ٹائم ایکٹیو ہوتی ہے. جب وہ بندہ اس پاسپورٹ پہ ٹریولنگ کرتا ہے یا کہیں پہ اسکین کرانے جاتا ہے یا ویزے کے لیے بھیجتا ہے تو پکڑا جاتا ہے. ابھی یہ جو امیر بلاج کیس ہے, ان کے بھائی جو امیر مصب ہیں اور اس کے بعد جو امیر فتح ہیں, ان کو اس سے کیا جو ہے نا خوش آئین لگ رہا ہے کہ ہم ان کے کیس جو ہے نا آگے بڑھے گا یا اور زیادہ اس کی قتل و غارت رک سکے گی؟ قتل و غارت رک گئی ہوئی ہے. پولیس میری لاہور کی او سی یو ڈپارٹمنٹ کو خاص طور پہ میں خراج تحسین پیش کروں گا, جنہوں نے گوگل سے بھی ختم کر دی ہیں یہ ٹیررسٹ اور یہ شوٹر, اور ان کا بیڑا غرق کر دیا. یہ اب کوئی شوٹر شاٹر نہیں ہے. اب تو کسی رکشہ ڈرائیور کو, کسی مالچیے کو, کسی پالچیے کو, کسی اور کنگلے منگلے کو ذہن بنا کے وہ جو پروفیشنل شوٹر ہیں وہ تو دیکھنے کو نہیں مل رہے. اب یہ کمال سارا او سی یو کا, اور یہ شوٹر شاٹر ختم ہو گئے ہیں. اور اب جب کیسر بٹ صاحب کی صلح ہو گئی ہے, اب چودھری شاہد میرے بھائی ہیں, انہوں نے مہینے کا ٹائم دیا, تو میں 1.5-2 مہینے میں کہہ رہا ہوں اب یہ ساری صلح ہو جائے گی, لاہور امن کا گہوارہ بن جائے گا دوبارہ انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. تو ابھی سر یہ اگر ان کے بھائی نے اور بیٹے نے اگر یہ یعنی کہ تیفی بٹ صاحب کے جو فیملی والوں نے یہ اعلان کیا ہے, تو ابھی یہ پریس کانفرنس یا اناؤنسمنٹ کیوں نہیں کر رہے؟ یہ اس کا کیا وجہ ہے؟ لوگ پہلے بھی کہتے ہیں کہ پہلے بھی جو ہے نا اس طرح کا معاملہ ہوا ہے لیکن صلح نہیں ہو پائی. اس طرح کی ویڈیو آپ نے پہلے دیکھی ہے کوئی کہ انہوں نے تسلیم کیا ہو؟ تو پھر اب پریس کانفرنس کی کیا ضرورت ہے؟ بس بیان ہوں گے اور اس کی خبر چل جائے گی, دیٹس آل. اب تو ایسا نہیں, یہ صرف وکی گجر جیسے لوگ ہیں, نشئی لوگ ہیں جو نشہ کر کے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, تو صرف انہی کا یہ کمال ہے. ان لوگوں کی وجہ سے یہ صلح نہیں ہو سکی, نہیں تو اس طرح کے لوگ نہ ہوتے تو یہ صلح آج سے 10 ماہ پہلے ہو جاتی. اور یہ بھی ایک احسن شاہ کے جیسے کریکٹر ہے, تب بھی صلح ہو جانی تھی. اور اس طرح کے جو لوگ ویلاگ اور سستی شہرت کے لیے اوے مینج کر دیاں گا, اوے تو ماں دا دودھ پیتا ہے, بیسیکلی ان کی اوقات کوئی نہیں, منشیات بیچ کے منشیات پی کے زندگی گزارتے ہیں. اور اس طرح کے ڈیروں والوں کو بندوں کی ضرورت ہوتی ہے, یہ وہاں پہ بیٹھے رہتے ہیں اور بیٹھ کے ایویں اپنی دیہڑیاں لگاتے ہیں, اپنا خرچہ پانی چلاتے ہیں. یہ جو وکی گجر ہے کیا یہ ٹک ٹاکر ہے؟ کیا ہے ویوز لینے کی خاطر میں اس نے ایسے جو ہے نا بیہودہ طرح کی زبان نازیبہ استعمال کی ہے؟ اس نے کیسر بٹ صاحب کے, یا یہ کیسر بٹ صاحب کا دوست ہے, لیکن اس کی گفتگو سے مجھے یہ نہیں لگتا یہ کیسر بٹ صاحب کا دوست ہے. میرا ایک اپنا اندازہ ہے کہ اسی ٹک ٹاک کی وجہ سے, اس انٹرویو کی وجہ سے کیسر بٹ صاحب پہ پرچہ ہوا تھا. ہاں, اور یہی وجہ. تو یہ ایک بےہودہ ترین حرکت ہے. اور میں اپنے باقی ویورز کو بھی کہوں گا اور آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ویورز کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے ایسے کوئی الفاظ نہ استعمال کریں جس سے یہ ہوتی ہوئی صلح خراب ہو جائے. اچھا, یہ جو کیسر بٹ اور تیفی بٹ کی صلح ہو گئی ہے, اب امیر بلاج جو ٹیپو ٹرکاں والے کے فیملی ہے وہ کیا چاہتی ہے کہ اس پہ ان کی صلح ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی؟ وہ اپنی فیملی سے مشورہ وغیرہ کر رہے ہوں گے. 3 دہائیوں سے یہ دشمنی چل رہی ہے, ایک دن میں تو صلح نہیں ہو جائے گی. جیسے چوہری شاہد صاحب فرما رہے تھے کہ یار 4 دن نکال لو, آخر چوہری شاہد صاحب کی بات سچی ہو گئی نا, اور وہ غلط نہیں ہوئی. انہوں نے تو بہت محنت کی ہے. انہوں نے 1.5 ماہ پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ صلح ہو گئی, سمجھیں. ٹھیک ہے, ہو ہی گئی ہے نا. ہاں, تو پھر شاہد چوہری صاحب کا وہ سینئر تجزیہ نگار ہیں, ایک دانشور آدمی ہے, اور جو لوگ ان کو ٹرولنگ کر رہے تھے
اب وہ شیشے کے آگے کھڑے ہو کے اپنے منہ پہ جوتیاں مار رہے ہیں کہ ساڑی روٹی مر گئی. وکی گجر صاحب جیسے جو لوگ ہیں جنہوں نے یہ لڑائی کو آگ دینے کی کوشش کی تھی, وہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ اب یہ جو آگ ہے یہ یعنی ختم نہ ہو, کسی طریقے سے لگ جائے دوبارہ. وہ کیا کہ اپنی ٹک ٹاک کے لگوا رہے ہیں کہ تاکہ کسی طریقے سے وہ صلح خراب ہو جائے اور ہمارے نشے پانی کے پیسے ہمیں ملتے رہیں. لاسٹ کویشچن کرنا چاہتا ہوں سر کہ کیا تیفی بٹ اب دبئی سے یا جس آؤٹ آف کنٹری میں ہے پاکستان میں جلد واپس آئے گا یا نہیں؟ جب صلح ہو جائے گی تو وہ واپس آ جائیں گے. میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے ایک اعلان کر رہا ہوں کہ میں آج یا کل پروگرام کروں گا کوشش ہے کہ چوری شاہد صاحب کے ساتھ جتنے سمن آباد میں شو روم کی آڑ میں یا کسی اور کاروبار کی آڑ میں منشیات فروخت کر رہے ہیں لوگ. اچھا, سمن آباد میں؟ ہاں جی, میں کسی کی چھپ کے انفارمیشن نہیں دوں گا. میں ڈی آئی جی صاحب, سی سی پی او صاحب میرے سے رابطہ کریں, میں ساتھ جا کے نشاندہی کروں گا اور ان لوگوں کے ڈوپ ٹیسٹ کروائیں کہ وہ کتنے عرصے سے نشہ پی رہے ہیں اور جتنا مہنگا وہ نشہ کر رہے ہیں کہ ان کا ایسا کاروبار ہے. آئس وغیرہ کا بھی, آئس, ہیروئن, چرس اور سمن آباد کے سارے علاقے میں. اس میں پرابلم یہ ہے کہ یہ لوگوں نے آگے کاروبار کی آڑ کھولی ہوئی ہے. مثال کے طور پہ شو روم کھولا ہوا ساری رات, شو روم کا ٹائم ہے 7, 8, 9 بجے, ٹھیک ہے. یہ لوگ اس کے بعد وہاں پہ بیٹھتے ہیں اور نشہ بیچتے ہیں اور نوجوانوں کو نشہ کراتے ہیں, میری نسل تباہ کر رہے ہیں. میری بے شک جان چلی جائے, میں ایسے لوگوں کا کلا کما ضرور کروں گا. نہیں سر, ہم آپ کے ساتھ ہیں, اللہ پاک آپ کی حفاظت قدم بقدم حفاظت کرے. لیکن یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے تسلسل سے کہ یہ جو اس طرح کے منشیات فروشی والا جو اڈا بنا ہوا ہے یا چلا ہوا ہے یا جوئے والا اڈا بنا ہوا ہے جیسے بھی ہے, تو یہ کوئی پولیس نے ریٹ وغیرہ نہیں کی ہے؟ یہ لوگوں نے باہر کاروبار کا بورڈ لگایا, ایک پراپر شو روم کرائے پہ لیتے ہیں یہ لوگ, اور وہاں پہ اندر پچھلی دفعہ ایک دن اوپر کمرہ بنایا ہوا ہے, ایک نے اپنے دفتر کے پیچھے خفیہ روم بنایا ہے, وہاں پہ منشیات لوگوں کو وہیں پہ پلا کے بھیج دیتے ہیں دے کے بیچنے کی بجائے, تاکہ وہیں پہ لوگ پی لیتے ہیں. یہ ہوتا ہے ایڈوانٹیج کہ جب لوگ نشہ کر لیتے ہیں تو وہاں سے چلے جاتے, رستے سے کوئی چیز برآمد نہیں ہوتی تو وہ لوگ پکڑے نہیں جاتے. بہت شکریہ ناظرین. جیسا کہ آپ کو امیر بلاج والے کیس والا, اس کے بعد تیفی بٹ اور کیسر بٹ والے کیس کی جو انفارمیشن ہے, یہ آپ کو ساری تجزیہ نگار ہمارے سید فرقان شاہ صاحب قابل احترام نے جو ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھی اور ویڈیوز بھی آپ دیکھ رہے ہیں. تو سمن آباد میں جو 2 کی میں نشاندہی کروں گا. اچھا, آپ نے کوئی ڈی آئی جی صاحب یا اس طرح کا کوئی سی سی پی او یا کسی کے ساتھ رابطہ ہوا ہے یا آپ انہوں نے اعلان کر دیا تو میرے سے وہ رابطہ کریں, انہیں وہ نہیں نشہ ختم کرنا چاہتے. صحیح ہے, یہ تو آپ نے ماشاءاللہ بڑی اچھی بات کہی ہے. آپ نوجوان لوگوں کی اور بچوں کے والدین سے یہ ریکویسٹ کر دیں کہ تاکہ یہ ان سے بچیں تاکہ ان کا بھی نقصان نہ ہو. ہاں جی ضرور, میں ان لوگوں سے بچیں, ایسے اداروں میں بچوں کا جانا ہے. دیکھیں شو روم پہ کیا کام ہے کہ رات کے 4 بجے تک لوگوں کا رش پڑا ہوا, نشے چل رہے ہیں. پولیس انکوائری کرے, میرے کہنے پہ نہ پکڑے, پہلے ویریفائی کرے, خفیہ رپورٹ لے, آفٹر دیٹ جو ان کا دل کرتا ہے کرے. بہت شکریہ, تھینک یو سر. اچھا جی, یہ ہمارے سینئر تجزیہ نگار سید فرقان شاہ صاحب نے جو آپ کو تلخ خیز انکشافات کی ہیں آپ کے سامنے رکھے ہیں. آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.